بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں پتہ لگتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ہم عجمی آج موجودہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمے کے محتاج ہیں، موجودہ سعودیہ میں جو سعودی عوام ہیں وہ قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے محتاج ہیں عامیہ عربی کے۔ ان کے علماء ان کی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ بیٹا قرآن مجید کو یعنی قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 5۔ پہلا حق ہے قرآن مجید کا ادب کرنا، احترام، اس کی حفاظت اور احترام۔ دوسرا اس کا حق ہے اس کو صحیح پڑھنا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اسی کے اندر یاد کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے حق ہے۔ تیسرا حق ہے سمجھنا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ سمجھنا۔ چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اس کو آگے پہنچانا۔ تو اب کئی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خود نالائق ہوتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے، غامدی جیسے جو اسکالر ہیں، عامر لیاقت جیسے، تو کہتے ہیں رٹنے کا کیا فائدہ ہے، رٹنے کا کیا فائدہ ہے، اصل تو مقصد تو سمجھنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو احمق لوگ ہیں یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، یہ یاد کرنے کے بھی دشمن ہیں اور صحیح سمجھ کے بھی دشمن ہیں، اس کا معنی نہیں صحیح سمجھتے۔ تو قرآن مجید کو یاد کرنا یہ قرآن مجید کے حقوق میں سے حق ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ ہاں، عورت کا جو چھلا ہے، جس کو ہماری لغت پنجابی میں چھلا کہتے ہیں، ایام نفاس کتنے ہیں، یعنی بچے کی ولادت کے بعد کتنے دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ ایام نفاس میں عورتوں کی مختلف عادات ہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہیں اور کم سے کم 10۔ بعض عورتیں ہیں کہ 10 دن کے بعد ان کو طہارت ہو جاتی ہے، خون ختم ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں ہیں جن کو 20 دن کے بعد، بعض کو 30 دن کے بعد، بعض 40 دن تک ان کو یہ خون آتا رہتا ہے۔ تو یہ ہر عورت جس طرح حیض کے، ماہواری کے عادت اور ایام ہیں، اسی طرح نفاس کی بھی عادت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے بعض عورتیں ہیں کمزور ہو جاتی ہیں تو ایام کم ہو جاتے ہیں، بعض عورتیں ہیں پہلے بچوں میں ان کے ایام کم ہوتے ہیں، بعد والے بچوں کے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر عورت کا معاملہ الگ الگ ہے۔